أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تعبير الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلم ولحقني بالصالحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بزرگوں، پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں، پیارے بچوں، آج ہم یہاں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف حاضر ہیں. وہ نعمت جو ان گنت قربانیوں کے بعد ہمیں اللہ پاک نے عطا فرمائی. آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور اپنی ملکی سرحدوں کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازہ پڑھنے کے لیے چلے تو صحابہ نے اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ صحیح نہیں ہے، آپ مہربانی فرمائیں اس کو جنازہ پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورے لوگوں سے جنازہ فرما رہے ہیں، لیکن لوگوں کی شہادت دینے کے لیے آپ نے فرمایا کوئی مجھے بتائے جس نے کبھی کوئی دیکھا نہیں، اب کسی کو دیکھا ہی نہیں تو کیا وہی دیتا. ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی دیتا ہوں اس نے ایک رات ان کی صحت کی حفاظت کی. تو پیارا آپ مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کی جماعت شاہ صاحب کی بیٹ میں تھی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ جو مسلم کا ساتھ نہ دے گا اس کا جنازہ نہیں پڑے گا. مسلم لیگ ہمارے نظریاتی صحت کی حفاظت کرنے کے لیے واضح وجود میں آئی تھی اور ہمارے علماء باقی نبینا سرکار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ میں نے پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا کہ حضور آپ کیوں سے لگے ہوئے بچوں نے کہا تھا اور آپ نے یہ سنجے کو بڑا دروازہ ہے سب اتنا بڑا چکا آپ نے آپ سے بنایا تھا وہ لے کے پھرتے تھے پاکستان. تو آپ فرمانے کے جماعت شاہ صاحب کو فرمانے کے قائد ہمارے وکیل ہے اور اپنے وکیل کی خوب امید کرنے سے وہ ہمارا کیس لڑ رہے ہیں، اگر ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے تو کیس میں کام نہیں کر سکتے. انہوں نے بڑے خوبصورت کے کیس لڑا اور قائد اعظم علیہ الرحمٰ سے وہ محبت اتنی کرتے تھے وہ تحفے تحائف دیتے تھے. ایک عوام نے پیچھے بادل شاہ صاحب نے ایک تصویر، ایک مسئلہ اور ایک عظیم نسخہ قرآن مجید پیش کیا.
اس کو قائد اعظم جو ہے نا پشاور میں تھے تو وہاں بھیجا. تو جب قائد اعظم علیہ رحمہ کو قرآن مجید تصویر اور مسلح یہ پہنچا تو قائد اعظم علیہ رحمہ نے جب وہ چیزیں وصول کی تو وہ قبول فرمایا، خوشی کا اظہار کیا. تو اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں قائد اعظم. فرمانے لگے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ یہ 3 چیزیں خصوصی طور پر مجھے کیوں پیش کی. فرمانے لگے مسلح دی ہے نماز پڑھنے کے لیے، تسبیح دی ہے دروشی پڑھنے کے لیے، اور قرآن مجید دیا ہے پاکستان کا نظام نافذ کرنے. پاکستان میں قرآن پاک نظام نافذ. وہ جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے ذہن و ضمیر میں یہ بات تھی کہ ہم نے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ کرنا ہے. اس لیے تو نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ میں آپ کو عرض کروں کہ یہ جو لا الہ الا اللہ تک بات موجود رہتی ہے یہ مکمل بات ہے. یہ لا الہ الا اللہ یہ تب پڑھا جاتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا جاتا ہے. جب تک آپ کو نہ مانا جائے، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا جائے تو لا الہ الا اللہ قبول نہیں پڑھا. انہوں نے پڑھا ہے نا، ان کو مانیں گے تو اللہ مانے گا نا. ایک آدمی نبی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، کہتا میں لا الہ الا اللہ مانتا ہوں، تو مانے اللہ کو تو قبول نہیں. اللہ تعالیٰ تبھی مانے گا اس کی کلمہ کو جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقرار کرے گا. اور جن احادیث میں یہ ذکر آتا ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ آپ سرکار سے کو ماننے کے بعد. اور جہاں بھی یہ لا الہ الا اللہ آئے گا وہاں پورا کلمہ مراد ہے. جیسے آپ کہتے ہیں میں سو کر پکڑا کروں یہ سو کر پکڑا دیتی اگر لفظ نہیں. یہ 286 آیات کا مجموعہ ہے. میں نے کل شریف پڑھا ہے. کل کیا پڑھا ہے؟ تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد جو ہے وہ محمد رسول اللہ سے ہوتا ہے. اسی بات میں کوئی دھوکہ لگا ہوا ہے، کہتے ہیں افضل ذکر لا الہ الا اللہ کہ لا الہ الا اللہ ذکر ہے، افضل ذکر نہیں ہے. کہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ قرآن سمجھا نہ حدیث سمجھا. اور لوگوں نے کتابیں جو بنائی ہیں کہ محمود صلی اللہ علیہ وسلم ذکر نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھایا ہے، انہوں نے حدیث پڑھی ہے. اور یہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي کتاب مریم، ذکر کریں گے مریم کا. مریم کا نام ذکر ہے. نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر نازل کیا ہے. وَاذْكُرْ فِي کتاب ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي کتاب اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي کتاب ادریس. انبیاء علیہ السلام کا اللہ پاک نے فرمایا ذکر کریں، وَاذْكُرْ یاد کریں، فِي کتاب. تو پورا کلمہ ذکر الہی ذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جب مسلمان یہ نعرہ لگاتے تھے جیسے ہم کہتے ہیں نظام مصطفیٰ، تو دوسری کوئی نہیں پڑھتا سر نظام مصطفیٰ، اس کا مطلب نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. جب کلمہ پڑھا جاتا ہے تو اگرچہ یہ نعرہ لگتا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو ساتھ محمد رسول اللہ بھی ہوتا تھا. اب جب ملک اب مل گیا ہے، آپ نے ساری باتیں سنی ہیں. اب کتنی سال کی کوشش تھی، 40 سال کی کوشش تھی. 47 میں پاکستان بنا. وہ تمام لوگ مسلم دین کو بنانے والے یا مسلم میں داخل ہونے والے تھے پہلے کانگریس میں
کانگریس میں اس لیے تھے کہ ہم مل کے ملک کے ہندوستان کو آزاد کریں گے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو شور مشہور قوموں سے اور یہ وہ نفرتیں جیسے علماء کرام سے ہم نے سن لیا، تو پھر اس کے بعد سوچ آئی کہ ہمیں کینیڈا اسٹیٹ بنانا ہے۔ تو 40 سال محنت ہوتی رہی، پھر پاکستان بنا اور یوسف علیہ السلام 40 سال جیل میں رہے، 40 سال، اور 40 سال جب جیل میں رہے اور 40 سال کے بعد وہ ملک کے حکمران بنے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جو بات عرض کی وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر میں 101 میں آتی ہے، کہتے ربی قد آتیتنی من الملک، اے میرے پروردگار تو نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھا ہے، ہم نے 65 کی جنگ میں فتح پائی، بعد میں اللہ کو بھول کے گانے شروع کر دیے، مطلب کو نتیجہ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو بھولنا نہیں چاہیے، اللہ کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے، تو اس کو بلاتے ہیں کچھ رہ گئے، جب اللہ بھولے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں گے، کیا حاصل کریں گے؟ یوسف علیہ السلام کی پرانے بات ہمارے لیے اس کا ہدایت ہے، ہر صفحہ، ہر سورت، ہر آیت بس ہماری ہدایت ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کہتے ہیں ربی قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تم نے مجھے ملک عطا فرمایا۔ اظہار شکر کر رہے ہیں، اظہار نیاز مندی کر رہے ہیں، اور ڈیووشن سے ان کی اللہ کے حضور کیا ہے، کہتے مولا علمتنی من تعویل الاحادیث، یا اللہ تم نے مجھے علم بھی دیا ہے باتوں کے انجام نکالنے کا۔ ہمیں بڑے بڑے اسکالر ملے، بڑے بڑے ذہین لوگ ملے سوچنے کے لیے کہ ملک کا نقشہ کیسے بنائیں گے، لیکن جیسے ایوب خان جب اس نے قبضہ کیا پاکستان پر، فوج کا سربراہ تھا، تو پھر لوگوں نے مان لیا ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ وہ مصر گیا، جب مصر گیا تو وہاں اس نے کیا دیکھا کہ 24 گھنٹے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، ٹی وی چینل کھلا ہو، مصر نیشنل ٹی وی چینل، اور 24 گھنٹے وہاں تلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے۔ اس نے جماعت کو ناصر سے پوچھا کہ یہ تم نے ٹی وی چینل کھولا ہوا ہے، اس میں 24 گھنٹے تلاوت ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، تو جمال کو ناصر نے کہا کہ میں بہت گناہگار آدمی ہوں، میرے مال اچھے نہیں ہیں، میں نے یہ چینل کھولا ہے، اس میں 24 گھنٹے تلاوت لگا دی ہے، شاید یہی میری کوشش کر دیا۔ تو ایوب خان نے پاکستان آ کے پھر ٹی وی کھولا، پی ٹی وی اس نے شروع کرایا تھا، اس کے نظریہ تھا کہ یہاں بھی تلاوت ہوتی رہے گی 24 گھنٹے، تو میں بھی بخشا جاؤں گا۔ چینل کھل گیا، لیکن قبضہ کن کا ہوگا؟ ناچنے والوں۔ پاکستان بن گیا، قبضہ کن کا ہوگا؟ ناچنے والوں کا، غریب کا قبضہ ہوگا، پھر نقصان ہو گیا۔ ہم بھول گئے ہمارے خالق و مالک نے جو نعمت دی ہے، اس نعمت کا مقصد کیا ہے؟ جناب سیدنا ابراہیم یوسف علیہ السلام نے اللہ کو بلایا نہیں ہے، اللہ کی نعمت کا ذکر یاد کیا اور وہ علم جو رب نے دیا اس کا تذکرہ کیا اور یہ بتا دیا کہ مولا کریم میں تیرا ماننے والا، تجھ پہ میرا عقیدہ ہے، فاطر السماوات والارض، آسمانوں کا بھی تو خالق ہے، زمین کا بھی تو خالق ہے، تو بنانے والا ہے، اور اس بنائی دنیا کے اندر تم نے مجھے اسٹیپ دے دی ہے، اور مولا میرا عقیدہ ہے انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یار تو دنیا میں میرا ولی ہے اور آخرت میرا ولی ہے، تو ہر بات پر یاد رکھیے۔ تو پھر آگے سنو کیا ہے، وَتَوَفَّنِي مُسْلِمًا، یا رب مرو تو مسلمان۔ ہمارے ناشتے پڑھ رہے ہیں، ہمارے سنا آپ نے کیا کچھ کیسے کیا ہو رہا ہے ہمارے ملک۔ سونیا گاندھی نے کہا تھا جب کانگریس کی حکومت تھی کہ پاکستان پر حملہ کر کے اس کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان ہمارا ہے۔ اس کو لوگوں نے پوچھا یہ کیسے؟
کہ ہم نے پاکستان پہ قبضہ کر کے کرنا کیا ہے؟ اپنا کلچر رائج کرنا ہے، تو رائج ہو چکا ہے، کلچر رائج ہو چکا ہے۔ حجام کی دکان کے بعد انڈین ایکٹریس کی فوٹو لگی ہوتی ہے، کپڑا بیچنے والے کی دکان مسلمان کے بعد، مسلمان کپڑا بیچنے کی دکان کے بعد انڈین ایکٹریس کی فوٹو لگی ہوتی ہے۔ وہ اپنی جو ساڑیاں اور کپڑے اور ڈیزائن ہوتے ہیں شو کرنے کے لیے انڈین ایکٹریسوں کو ساتھ رکھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں آپ نے کعبہ ہی اٹھا ہوا ہے، تو میں اور آپ اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم احساس رکھیں۔ ٹھیک ہے سارے لوگ صحیح بھی نہیں، سارے غلط بھی دیتے، تو غلط کو صحیح تو نہیں ہونا، صحیح کو تو غلط نہیں ہونا چاہیے، صحیح تو صحیح ہے، آپ اور میں تو صحیح ہو جائے۔ جیسے آپ نے سب کو سن لیا ہے کہ ایک بندہ صحیح ہو، گھر والے صحیح ہوں گے۔ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات سناتا ہوں۔ ہمارے فیملی کے اندر کہیں کسی حصے کہیں کسی سے، کیونکہ ہماری فیملی بہت بڑی ہے، ہماری بچوں کی شادیاں شیخوں میں، درائیوں میں، بٹوں میں، قریشیوں میں، مغلوں میں، تمام معاملوں میں شادی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر کہ بچی ایک دن سے ہمیں یہ دیکھ ایک جگہ کہیں کسی ادھر ادھر وہ ایک بچہ ہوا، تو اس کا عقیقہ تھا، عقیقہ تو اس کی دادی نے وہ خسرے منگوا لی، خواجہ سرا منگوا لی ناچنے کے لیے ویڑے میں جب گیا تو ویڑے میں وہ خواجہ سرا بیٹھے ہوئے ناچنے والے، میں نے کہا میں تو آپ کی مجلس میں نہیں آؤں گا، تو میں اٹھ کے آ گیا۔ میں ویسے بات کا اثر بتاتا ہوں کہ ہم نے ایک بلڈ اپ کرنا ہے نظام، ہم نے ایک سسٹم دینا ہے، سسٹم کیا ہوتا ہے، اس سسٹم میں آگے پھر کیا ملتا ہے۔ تو میں وہاں سے اٹھ کر آ گیا، مجھے دیکھ کر ایک اور کھڑا ہوا، وہ جو مردے کی دادی تھی نا اس نے تو پکڑ لیا، یہ بٹیا تو گئے جاتے جو پہلے مریض مشکل پڑھنا بتا نے آ گیا تو پڑھ گیا، وہ مطلب سی کہ یہ تو شروع سے ہی ان چیزوں کے خلاف ہے، تو تو ہم جب میں تو بھی خراب ہوگا، میں نے وہ جا ڈائریکٹر کرنا صحیح کہا کیوں انہوں نے بات نہیں، اس مائی صاحب نے بات کی، اس کے اثرات کیا نکلے کہ یقین جانا آج اس کے اثرات میں دیکھ رہا ہوں، فیملیاں تبدیل ہو گئی، بچے تبدیل ہو گئے، نظریات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ نمازی ہو رہے ہیں، وظائف کر رہے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، سوم صلاۃ کی قربت ہو رہے ہیں۔ اس سے نہیں کرنا پڑے، اگر آپ گھر کے بڑے ہیں تو ٹی وی میں ناچ نہ دیکھ رہے تھے کسی کو، اور یقین جانا بزرگوں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جو موبائلس کے اندر وہ کارٹون ہے، موبائلس کے اندر جو ڈرامے ہیں سب ہندوؤں کے، یہودیوں کے، ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، نمسکار نمسکار وہ کر رہے ہیں، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے کلام، یہ ہندو کا کلام، ہمارے بچے وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں اور کارٹون دیکھ رہے ہیں، ننگے کارٹون کے جو بچی ہے عورت ہے اس کے بازو ننگے ہیں، تو مائیں کیا کر رہی ہے، ننگے بازو والی قمیضیں بچے کو بنا کے دے رہی ہے، اور شادی بھی آ رہی ہے وہاں پھر ہو رہا ہے۔ خوشی کا انداز بھی تو صحیح ہوتی ہے، ہم نے یہ خوشی ہم نے سڑکوں پر کر دی تھی، بڑی ہم نے کوشش کی، لیکن کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم تو پھر قید ہو گئے، ہم پھر قید ہو گئے ہیں، کیوں قید ہو گئے ہیں؟ ہمیں سڑکوں پر آ کے ذاتی سے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ہے، کیوں؟ خطرہ ہے، کس سے خطرہ ہے؟ خود کو سمجھنے کا خطرہ ہے، تو پھر فوج کی طرح، پولیس کی طرح گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟
وہ تو تحفظ کے لیے ہوتی ہے، پولیس تحفظ کے لیے ہوتی ہے، لیکن دیکھ لو جہاں جہاں پولیس کے بڑے بڑے آفیسر ہیں، حفاظت ان کی ہو رہی ہے، پبلک کی کوئی حفاظت نہیں، مجبور ادھر کیا ہے قانون کی اس ملک کے اندر جس میں قانون نہیں ہے، پھر ہم قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اکثریت ہماری قانون کے خلاف ہے، رات کو سرخ بتی چل رہی ہے تو اللہ کا مسئلہ بیان تو نہیں ہو سکتا، نہ تو گزر لیتا تو میرے ساتھ ہوتا اگر کھڑی ہو جانا پیچھے گاڑی والا ہے ہاتھ مارے گا، بارہ ایک بار گتی نہیں چلتی، بارہ میں اس کا کوئی قانون نہیں ہوتا، یہ ہمارے قانون شکل سے جو کہتے قانون کوئی نہیں ہوتا، اور جو دائیں بائیں ہوتے ہیں اور وہ لوگ اتنا بڑا قانون انسان دیکھو اور قانون تو چلتا ہے، حکمرانی قانون پر چل رہے تو بڑے قانون پر چل رہے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے کا قانون شکلی جو ہے اس نے تباہی مچا دی، میرے پیارے دوستوں اللہ پاک نے نعمت دی ہے، اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ دعا ہوگی، سلام ہوگا، دعا ہوگی، دو نفر شکرانے کے لیے اللہ کا شکر کرنا، اللہ کا ایک سخت اندازی کرنا، تم نے شکر ادا کرو تو تمہیں اور نہیں دیتا، شکر سجدے کریں، نماز دو نفر پڑھیں شکرانے کی، دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو اپنی سلامتی سے اور اسلامی قوانین سے چلانے کا حکمران تھا، کیونکہ ہمارا جو ویژن ہے، نظریہ جو ہے، ہماری سوچ جو ہے، جو سوچ جب ذوالفقار بھٹو کی حکومت تھی، ہم لوگ جیل میں تھے، ہم یہ کہتے تھے کہ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نافذ کیا جائے، تو یہ بات سننے کو تیار نہیں تھا کوئی، پھر قومی اتحاد بنا، اس نے بھی اعلان کیا کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ جاری کیا جائے، ہم لوگ جو مستقبل کے مطلب ہمیں تقریر کرتے تو ہمیں ریسٹ ہوا، اسی طرح جب پکڑا تو چھوڑ کر کے نہیں چھوڑا، مجھے پورا مہینہ میں جیل میں رکھا، اور میں سمجھتا تھا کہ ان ارادے رکھیں کہ خوفناک عزائم ہے، لیکن اسی دوران اس وقت کے وزیر اعظم نے تقریر کی، ہم لوگ جیل میں تھے، بڑے بڑے علماء، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، بڑے بڑے علماء، شاہ لوگ والے مولانا کے نام نہیں، مولانا طالب صاحب وہ میرے ساتھ جیل میں، اور بھی لوگ، اور وہ تقریر کر رہا تھا، تقریر کرتے کرتے اس نے کہا یہ کرسی میری مضبوط ہے، ہم نے کہا فیصلہ ہو گیا ہے، اب یہ گیا، کیوں؟ مضبوط صرف اللہ کی ذات ہے، یہ مضبوط کرسی نہیں ہے، پھر دنیا نے دیکھا مضبوط کرسی والا سوری چڑھا ہوا ہے، اور ہم لوگ کبھی نہیں دعویٰ کرنا چاہیے کرسی مضبوط ہے، اپنے اوپر کبھی دعویٰ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو وہ کہنا چاہیے مولا کریم الحقنی بالصالحین توفنی مسلما ربی کا لا الہ الا انت، شکر ادا کرنا چاہیے، شکریہ کی برکت ہوتی ہے، شکریہ سے نکل گئے ہمارا نقصان ہو گیا۔ آج بھی میرے دوستوں ہم جو کام کرتے ہیں جس فیلڈ میں ہیں، ہم نیاز مند رہیں اللہ کے، شکریہ ادا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے پابند رہیں، آپ اس وقت مبارک پر چلیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایک ٹھیک ہوئی دوسرا ٹھیک ہو گیا، ہم ٹھیک ہو جائے، سب ٹھیک ہو۔ وہ جو میں نے ایک بندے کی تقریر سنی اور بڑا دکھ ہوا، افسوس ہوا، کہنے لگے تو یہ نہ دیکھو ہم کیا کرتے ہیں، یہ سنو کیا کہتے ہیں، یہ نہ دیکھو کیا کہتے ہیں، یہ دیکھو کیا کہتے ہیں، یہ سنو کیا کہتے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں جو کہتے ہیں
بات کو کہتے ہو اس کو بڑے بڑے آج بینر لگے ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے ٹی وی پہ آئیں گے فلاں یہ ہوا، لیکن اندر سے نظام سارا یہود اور سارا کا چلے گا. کیونکہ کیا اللہ تعالیٰ نے تفریح ہوتا ہے ہم اپنے پیارے ملک کی حفاظت میں اپنے آپ کو صحیح کریں. ہم ہر فرد اپنے ملک گھر کے اندر اسلام کو نافذ کریں. مجھے کسی نے روکا ہے؟ مجھے کسی نے روکا کہ اپنے گھر میں اسلام نافذ کریں؟ کسی نے روکا؟ خدا کسی نے. اگر میں نافذ نہیں کرتا اپنے گھر میں اس میں میرا اپنا ہے، مجھے کسی نے روکا. اور اگر میں نافذ کر لیا ہے تو مجھے اس میں شکر نہ کرنا چاہیے. سب حضرات اپنے اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں، پاکستان سے محبت رکھیں اور اس کو اپنا گھر سمجھیں. اس کو پاکستان کو صرف نعرے لگانا ہمارا پاکستان ہے، اس اپنا گھر سمجھیں. جب اپنا گھر سمجھیں گے پھر بھی ترقی ہو جائے گی. ابا جی نے بیٹا جی کو پیسے دیے 100 روپیہ نے دہی دیا، دہی 60 روپے. کبھی ایسا ہوا کہ اس نے 60 روپے کلو دہی لا کے ابا جی کو دیا اور 70 روپے واپس کیے. 70 روپے واپس کیے. تو میں نے پوچھا ہو بیٹا دہی تو 60 روپے کلو تو 70 مجھے دیتا ہے. کہتا ابا 10 روپے میری کمیشن ہے، 10 روپے میری کمیشن ہے. تو کوئی 10 روپے کمیشن دیتا ہے؟ کبھی کسی نے اپنے گھر سے کمیشن لی ہے؟ میں اپنے گھر کا سودا لاتا ہوں تو میں اپنی بیگم صاحبہ سے کہتا ہوں کہ 500 روپے میں سودا ہے اور 100 روپے کمیشن، میں 100 کمیشن دیتا ہوں. جب میں اپنے گھر کو اپنا گھر سمجھ تو کمیشن نہیں لیتا. آج لوگوں نے، افسروں نے، آج LDA نے اور تین اداروں نے پاکستان کو اپنا گھر نہیں سمجھا ہوا. کمیشن دیتے، ہر دستخط پر کمیشن، ٹرانسفر کی کمیشن. اور افسوسناک بات بتاؤں، پچھلی حکومت تھی سرداروں کی نہیں تو لاہور کے مولانا صاحب مجھے فرمانے لگے کہ میں جاتا تھا یونین کونسل ٹھپا لگانے کے لیے کہ میں نے نکاح پڑھایا، آپ ٹھپا لگا دو تاکہ میں ایک فارم اپنے پاس رکھ لوں، ایک کڑی والے کو دے دوں، کڑی والے تم اپنے پاس رکھ لو. وہ ٹھپا نہیں لگا رہا تھا. میں ٹھپا لگاؤ نا، ووٹ لگاؤ. کہتا ہے مولوی صاحب مہر نہیں لگے گی. کیوں؟ میں نے پیسے دو. کہ وہ آگے تو میں نے پیسے لگاتا تھا. کہتے نہیں، صدر صاحب نے پیسے بغیر کام نہیں، ہم ان کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں. قوم کا مذہب سربراہ کے پاس ہوتا ہے، ہمارا سربراہ پیسے لے کر ان کے بنے. اور جنہوں نے دین پھیلانا ہے وہ کیا کرتے ہیں، جو وہ دین پھیلانے والے، وہ دین جو ایلا بادشاہ اچھوں کو نکال کے جو اوقاف کے محکمہ میں دین پھیلانے کے لیے نوکری میں لگے ہوئے ہیں، وہ پیسے دے کے ٹرانسفر کراتے ہیں، رشوت دے کے ٹرانسفر کراتے ہیں. کیسے بات ہماری بنے؟ آپ ایک کعبہ ہوتا ہوا ہے. چلو سالے میں آپ اور میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے ہم صحیح ہو جائیں، ہمارا نظام صحیح ہو جائے اور ہمارا پاکستان صحیح ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، دین اسلام سے فیض نبینا، فیض سیالوی، فیض سعیدی. آپ نے یہ نعرے انہوں نے کام کیا ہے. یہ کپور شاہی صاحب نے، جناب علی احمد سکھاوی شاہ صاحب نے، بچوں شریف والوں نے، علی خوشی والوں، چلو شریف والوں کی جماعت علی شاہ صاحب نے کام کیا. کام کی صدقے سے مسلمان. اب میں پاکستان کے نام کے اندر لگا پاکستان زندہ باد. اور یہ کا ہے فیضان، اور یہ کا ہے فیضان. تا قیامت قائم رہے گا پاکستان. آپ نے کہنا پیارا پیارا پاکستان. تا قیامت قائم رہے گا پاکستان.